تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے صحابہ کی جماعت کو چنا ہے، اور جس جماعت کو ایم پی اے چنے اس کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن جس جماعت کو اللہ کے تبارک و تعالیٰ خود اپنے محبوب کے لیے چنے، فرمایا کہ اس جماعت کے اندر یقیناً کوئی فرق اور کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، نہ تو عمر کے اندر، نہ ابو بکر کے اندر، نہ عثمان غنی کے اندر، نہ علی شیر خدا کے اندر، نہ حسن اور حسین کے اندر، نہ فرمایا کہ طلحہ اور زبیر کے اندر، نہ فرمایا کہ ابو ہریرہ کے اندر، یہ ساری میرے محبوب کی جماعت ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جماعت دی جو جماعت بے مثال اور بے مثال جماعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے صحابہ میں بے کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بے تاب ہوتے تھے، اور فوراً ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ فرمایا کہ جس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فرمان جاری کر دیں، ہر صحابی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بارگاہ نبوی کے اندر بیٹھے، بارگاہ مصطفیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عمر قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے ہوتے ہوئے قرآن پاک کے ہوتے ہوئے سابقہ نبی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، پچھلے نبی کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جس وقت پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا فوراً جو ہے رنگ پیلا ہو گیا، لال سرخ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھا تو فوراً بانپ لیا، پہچان گئے۔ فرمایا کہ عمر آپ کا تورات پڑھنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم تورات کیوں پڑھ رہے ہو، حالانکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں اور قرآن پاک بھی موجود ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ویسے شوقیہ طور پر پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر اگر آج موسیٰ دنیا کے اندر موجود ہوتے، زندہ ہوتے، تو پھر بھی تمہارے لیے میری اطاعت کرنا فرض ہے۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ اگر میرے ہوتے ہوئے تو ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ پر میری اطاعت کرنا فرض ہے، اور تورات کی جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ عمر آئندہ تورات نہیں پڑھنی، اگر پڑھنا ہے تو قرآن پاک پڑھنا ہے۔ فرمایا کہ نماز کے اندر پڑھنا ہے تو قرآن پاک پڑھنا ہے، دن کو پڑھنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، رات کو اگر تلاوت
کوئی صحابہ کے بارے کوئی بات کرے، عمر کے بارے، ابو بکر کے بارے، عثمان کے بارے، علی کے بارے، شیر خدا اور حسن اور حسین کے بارے اگر کوئی انسان بات کرے گا تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا اپنا ایمان ضائع ہوگا۔ کیوں؟ کہ ان کا آپس میں اتفاق، اتحاد اور پیار اتنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کا نکاح پڑھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی شیر خدا کا نکاح پڑھایا۔ یعنی آپس کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اتنی تھی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت